اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سلام علیکم توفیٰ یا علی علیہ السلام مدد۔ سامعین محترم، یہ جو موضوع امام زمان علیہ السلام پر معرفت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں یہ جو ایک ساتھ کا سلسلہ جاری ہے، امید ہے کہ تمام احباب اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ وار ایپیسوڈ اسی طرح جاری رہیں گی۔ تو آج ہم اپنے اسی موضوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا کے حالات و واقعات ہر کسی کے سامنے ہیں، ہر کسی پہ عیاں ہے یہ دنیا کی موجودہ کیفیت، یعنی ایک بہت بڑی وبا سے گزر رہی ہے یہ دنیا۔ کسی جگہ پہ وبا ہے، کسی جگہ پہ قتل و غارت، کسی جگہ پر پریشانی، کسی جگہ پر رزق کی قلت، اور اس افراتفری کے ماحول میں اور اس گرداب میں جکڑی ہوئی پھنسی ہوئی دنیا کی جو آخری امید ہے، اس آخری امید کا نام امام زمان علیہ السلام ہے۔ اور یہ جو ایک مثال سی آپ سب لوگ سنتے ہوں گے کہ امید پہ دنیا قائم ہے، تو یہ میں کہتا ہوں، یہ کہنے کا حق بھی رکھتا ہوں کہ جس امید پہ دنیا قائم ہے وہ امید ہمارے وقت کا امام زمان علیہ السلام ہے، اور جس کی رعیت ہونے پہ ہم سب لوگ ناز کرتے ہیں۔ اس امام کا یہ فرمان ہے کہ جہاں دو بندے میرے متعلق گفتگو کر رہے ہوں، جہاں بھی دو بندے میرے متعلق بات کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، ان دو میں تیسرا میں خود بھی موجود ہوتا ہوں۔ یہ کسی عام بندے کی بات نہیں، خود میرا مولا کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی دو بندے گفتگو کر رہے ہوں، ان دو میں تیسرا میں خود بھی موجود ہوتا ہوں۔ اگر یہی فرمان لے کر ہم زندگی بسر کریں، امام کو حاضر ناظر رکھ کے زندگی بسر کریں، تو میرے خیال میں ہم امام علیہ السلام کی اقتداء میں زندگی بسر کریں گے۔ تو محترم سامعین و سامعات، اولاً تمام تر حمد و ثنا اس خالق کل کے لیے کہ جس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت کو رکھا، کہ جس سلسلہ امامت کا آخری چشم و چراغ آج بھی پردہ غیبت میں موجود ہے، اور جس ہستی کی شخصیت ہی ہمارا موضوع سخن ہے، اور الحمدللہ توفیق یزدان مالک لم یزل اور احسان مادی موعود سے آج اسی سلسلے کی 8ویں قسط کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ باخیر و عافیت اپنے اختتام تک رسائی حاصل کرے گا۔ عزیزان محترم، آج کی خطاب میں ہم جس پہلو سے گفتگو کریں گے وہ ہے عقیدہ مادی موعود۔ ٹھیک ہے، کہ امام علیہ السلام کو یہ مادی موعود کیوں کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ مادی موعود کیا ہے۔ پہلے ایک سوال ذہن میں رکھیے کہ امام علیہ السلام کو مادی موعود کس وجہ سے کہا گیا، تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ کلمہ موعود صفت ہے، یعنی خود کلمہ موعود جو ہے وہ صفت ہے اور مفعول کے بر وزن ہے، یعنی وعدہ کیا گیا، یعنی جس کا وعدہ ہو اقرار کردہ، اور مادی موعود یعنی حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام، جن کو قرب قیامت اصلاح عالم و قیام عدل کے لیے بھیجنے کا وعدہ کیا گیا۔ اب اپنے اگلے سوال کی طرف راغب ہوتے چلیں کہ اصل میں آغاز میں سوالات آپ کے اذہان میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اس وجہ سے جواب جو ہیں وہ ہمیشہ ذہن نشین رہیں گے اور فراموشی کے امکانات کم سے کم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ عقیدہ مادی موعود کیا فقط و فقط اہل تشیع کا عقیدہ ہے، یا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یا پھر تمام عالم انسانیت مختلف انداز میں اس عقیدے کی پابند ہے؟ یعنی ایک سوال ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے کہ آخری زمانے میں ایک مصلح الہی کا ظہور زمانہ قدیم سے لوگوں کا بنیادی عقیدہ رہا ہے،
یہ فقط و فقط شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت بھی نہیں، بلکہ تمام دوسرے ادیان کے ماننے والے جیسے کہ یہود و نصارہ، زرتشتی اور ہندو بھی اس بڑے الہی مسئلے کے ظہور کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کے انتظار میں بھی ہیں۔ وہ بشارتیں اور پیشن گوئیاں جو امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی خود ذات اور ان کے ظہور کے بارے میں ہیں، اور مقدس کتابوں اور اسلاف کے دوسرے آثار میں اسی طرح اسلامی ماخذ میں بھی موجود ہیں اور بیشتر تعداد میں ہیں، بہت زیادہ ہے۔ تو عقیدہ مہدی موعود تمام ادیان کی نظر میں کیا ہے؟ یعنی زرتشت کی کتابوں میں آخری زمانہ اور ظہور مہدی موعود کے بارے میں بہت سی باتیں مذکور ہیں، جیسے کہ زرتشت کی ایک کتاب میں یہ مرقوم ہے کہ زمین عرب میں اور خاندان ہاشم سے ایک شخص بڑے جسم اور بڑی پنڈلی والا نکلے گا، یعنی جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ اپنے جد کے دین پر ہوگا، بہت زیادہ لشکر کے ساتھ وہ ایران کی طرف رخ کرے گا اور اس کو آباد کرے گا، اور وہ تمام زمین میں تمام دنیا میں انصاف سے اسے بھر دے گا، اور اس کا عدل اس مقام پر ہوگا کہ ایک بھیڑیا ایک بھیڑ کے ساتھ پانی پیے گا، یعنی ایک بھیڑیا بھیڑ کے ساتھ پانی پی رہا ہوگا اور بھیڑیے کی یہ جرت نہ ہوگی کہ اس بھیڑ کی طرف دیکھ بھی سکے۔ یعنی امام زمان علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کہ جس کے ظہور کے بعد حیوانات میں اتنا عدل قائم ہوگا، اتنا عدل ہوگا، تو چاہیے جائے کہ انسانیت میں عدل کس نیز پر ہوگا۔ اور ہندوؤں نے جو اپنی کتاب مقدس وعید میں لکھا ہے کہ دنیا کی خرابی کے بعد آخری زمانہ میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو خلائق کا بادشاہ ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، وہ ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لے گا اور اسے ساری دنیا کو دین پر لے آئے گا، اور وہ مومن و کافر میں ہر ایک کو پہچانتا ہوگا، اور وہ جو کچھ خدا سے مانگے گا وہ خدا سے اسے ملے گا۔ تو یہ جو ایک لفظ منصور آیا ہے، ایک نام بادشاہ کا منصور ہوگا، یہ نام منصور جو آیا ہے نجم ثاقب میں صفحہ جو ہے 47 ہے، شمارہ 135 میں یہ ذخیرہ اور تذکرہ سے منقول ہے کہ امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہم کے امام ناموں میں سے ایک نام منصور بھی ہے، یعنی یہ جو بادشاہ آئے گا، ہندوؤں کی کتاب میں ایک نام منصور آیا ہے، یہ جو بادشاہ منصور ہوگا وہ اور کوئی نہیں، ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام ہوگی، چونکہ امام کا نام منصور بھی ہے۔ اور اگلی کتاب توریت سفر پیدائش میں نسل اسماعیل سے پیدا ہونے والا 12واں امام کے بارے میں گفتگو موجود ہے کہ خاص کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ خدا نے فرمایا میں نے تیری دعا قبول کی، اب اس کو برکت دے کر میں بارآور کروں گا اور اس کو بہت زیادہ کر دوں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا کروں گا اور ایک عظیم امت ان میں سے پیدا کروں گا۔ اور دوسری داؤد کی زبور میں لکھا ہے کہ صالحین کی خدا تائید کرتا ہے، صالحین وارث زمین ہوں گے اور ان سے ابد تک سکونت اختیار کریں گے۔ عیسائیوں کی کتاب مقدس میں آخر الزمان علیہ السلام کے بارے میں زیادہ واضح بشارتیں موجود ہیں، جیسے کہ پھر تم انسان کے بیٹے کو دیکھو گے کہ جو عظیم قوت اور جلالت کے ساتھ بادلوں سے آ رہا ہوگا، یعنی کوئی زمین کا راستہ نہیں بلکہ بادلوں سے آ رہا ہوگا۔ اس وقت فرشتے چاروں طرف سے زمین کی انتہا اور آسمان کے آخری سرے سے اپنے آپ کو جمع کریں گے، لیکن باپ یعنی خدا کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، یعنی اس کی خبر کسی کو نہیں ہوگی، چونکہ وہ خدا کو باپ کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ لفظ باپ ان کی کتاب میں لکھا گیا کہ یعنی باپ کے علاوہ یعنی خدا کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہ ہوگی، نہ فرشتوں کو آسمان میں اور نہ بیٹے کو، لہذا ہوشیار اور بیدار ہو کر دعا کرو امام زمان علیہ السلام کی، اس لیے کہ تم کو نہیں معلوم کہ وہ وقت کیسا آنے والا ہے اور وہ وقت کس وقت آنے والا ہے۔ تو اسی سے دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے صحیح معنوں سے صحیح انداز سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں پروردگار عالم
ہم امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں مالک تاجیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے نوکروں چاکروں میں شمار فرمائے۔ والسلام یا علی علیہ السلام۔